ناظرین، سیاسی منظرنامے پر ہلچل ہے۔ ہر نیا دن نئے انکشافات کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ سیاسی بیانات، الزامات اور پھر جوابی الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کو عسکری قیادت کے ساتھ بیک ڈور رابطوں کے الزامات کا سامنا ہے۔ ان الزامات کے بعد آج مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے اصولی موقف سامنے آیا۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات پر پابندی لگاتے ہوئے عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کا دفاع بھی کیا۔ ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ حالیہ واقعات سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح بعض ملاقاتیں سات پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور کس طرح بعض کی تشہیر کر کے مرضی کی معنی بنائے جاتے ہیں۔ یہ کھیل اب بند ہونا چاہیے۔ آج میں اپنی جماعت کو ہدایت جاری کرتا ہوں کہ آئین پاکستان کے تقاضوں اور خود مسلح افواج کو اپنے حلف کی پاسداری یاد کرانے کے لیے آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی، جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا تو جماعتی قیادت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہر ملاقات اعلانیہ ہوگی اور اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا۔ نواز شریف کی جانب سے یہ فیصلہ پارٹی رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی آرمی چیف سے 2 ملاقاتوں کے انکشاف کے بعد سامنے آیا۔ ان ملاقاتوں کی خبر گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار منظر عام پر لائے تھے، جس کے بعد محمد زبیر نے خود بھی ان ملاقاتوں کی تصدیق کی تھی۔ ترجمان پاک فوج اور محمد زبیر کی تصدیق سے پہلے ہی ملاقات کی خبریں گرم تھی، لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت ان خبروں کی مسلسل تردید کر رہی تھی۔ گزشتہ روز جب مریم نواز سے اس حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عسکری قیادت کو نہ سیاسی رہنماؤں کو بلانا چاہیے، نہ ہی سیاسی رہنماؤں کو اس بلاوے پر جانا چاہیے۔ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے۔ عسکری قیادت کے ساتھ سیاستدانوں کی خفیہ ملاقاتوں کا معاملہ صرف مسلم لیگ نون تک ہی محدود نہیں ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ایسے ہی انکشافات سامنے آئے ہیں۔ فیصل آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان بھی آرمی چیف سے 1 on 1 ملاقات کرتے رہے ہیں۔ اگر مولانا 1 on 1 ملاقات کا انکار کریں گے تو میں تاریخ اور جگہ بھی بتاؤں گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں آج فیصل آباد میں کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں، اور آج میں الزام لگا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی 1 to 1 چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ وزیر ریلوے کے دعوے کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا کہ ایسی باتوں کے جواب میں ان کے پاس بھی کچھ راز ہیں، اگر پردہ داری نہ رکھی گئی تو وہ بھی پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ بات کرنے کا انکار نہیں کرتے۔ یہ ایک حلقہ ہے حکومت کا، اور حکومت کا وہ حلقہ سیاستدان اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ ناظرین، سخت لہجے کے باوجود مولانا فضل الرحمان شیخ رشید کے دعوے کی تصدیق یا تردید سے گریزاں ہیں۔ حالانکہ 1 سال پہلے مولانا فضل الرحمان خود آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی تصدیق کر چکے ہیں، لیکن شاید مولانا کو یہ بات فی الحال یاد نہ ہو۔ میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے کبھی نہ اسمبلی کی سیٹ، نہ کوئی عہدہ، نہ اس کی کوئی بھیک مانگی ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میں جنرل باجوہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتوں کی خبریں بھی بہت گرم رہی ہیں، آپ کو وضاحت کریں گے کب آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ میری ہوئی ہے جی۔ اور یہ کتنے عرصہ پہلے ہوئی؟ کافی عرصہ پہلے ہوئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اے پی سی کے فیصلوں اور میاں نواز شریف کی سخت تقریر کے بعد حکومتی حلقوں کی جانب سے اپوزیشن اور خاص طور پر نواز شریف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر روز اپوزیشن کی خفیہ ملاقاتوں کی خبریں منظر عام پر لائی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو جھٹلانے کے لیے تسلسل کے ساتھ بیانات دیے جا رہے ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سینئر رہنما جناب عبدالغفور حیدری صاحب۔ حیدری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہاں پر تو
ایسا لگتا ہے کہ کئی اور راز کھلنے جا رہے ہیں. شیخ رشید کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو وقت بھی موجود ہے اور وہ دن بھی موجود ہے اور مقام بھی موجود ہے کہ جس وقت مولانا نے ملاقات کی, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پر آ کے جو ہے وہ ثبوت دینے کو تیار ہیں. تو سر مولانا بھی ملاقات کرنے گئے تھے اور بتا سکیں گے کیوں گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرانی حکومت یہ ایک شو پیس ہے, اس سے زیادہ اس کی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. ان کو لانے والے بھی یہی جنرل کرنل تھے اور اب بھی اس کی پشت پناہی یہی قوتیں کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب یا جو اس کی ٹیم ہے وہ بلائے بھی خود اور پھر اس کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کا باعث بھی بنائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے فوج اور اس ادارے کا سربراہ جسے ہم ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی کی علامت سمجھتے ہیں جی وہ شیخ رشید جو ایک لوٹا ہے, اس لوٹے کے حوالے سے سیاست دانوں کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کرے. میں خود اس ملاقات میں تھا, میں مولانا صاحب, میں اور اکرم خان درانی, جب ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوت دی, بلایا. اچھا. تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں. اچھا. مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں. سنیں یہ جملہ ایک منٹ مولانا بڑا اہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں. یہ جو جملہ آپ کو کہا گیا یہ جنرل باجوہ نے آپ سے کہا؟ جی بالکل. اچھا. اب 2 گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی ہماری یہ مذاکرات تھی اور اس میں مسلسل وہ اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ آزادی مارچ ملتوی کریں یا اسلام آباد میں اتنے لوگ آئیں گے تو کیا بنے گا, کوئی مسئلہ ہو جائے گا. اور ہم ان کو کہتے رہے کہ ہم نے 15 ملین مارچ پورے ملک میں کیے ہیں. تو یہاں پہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نواز شریف کرپٹ ہے, نواز شریف ایسا ہے, نواز شریف ایسا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کبھی نہیں کہ ہم کوئی نواز شریف کے لیے یہ تحریک چلا رہے ہیں. ان کو ایسا کیوں لگا کہ آپ نواز شریف کے لیے تحریک چلا رہے ہیں ایسی؟ سنیے نواز شریف یا مسلم لیگ نون اس تحریک کا حصہ ہے, اپوزیشن کا حصہ ہے, لیکن اس تحریک آزادی میں وہ کس قدر اپنا حصہ ڈالیں گے وہ پھر آپ بعد میں دیکھیں گے. تو یہ ہماری ایک ملاقات. دوسری ملاقات جنرل حمید صاحب نے بلائے تھے. اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو انہوں نے بلایا تھا اور اس میں ایک ایجنڈا یہی تھا گلگت بلتستان والا. تو اس میں بھی مولانا صاحب نہیں تھے, میں گیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں میرا موقف پہلے تو میں نے کہا کہ شکریہ جناب جنرل صاحب, آپ نے سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلایا. یہ تو اجلاس جو ہے وہ حکومت بلا لیتی, لیکن شاید حکومت میں یہ مولانا ایک اور بات بتائیے گا, مولانا ایک اور بات بتائیے گا, کیا اس پہلی ملاقات مکمل ہونے دے, اگر آپ بات مکمل ہونے دے. اچھا آپ مکمل کر لیں, آپ مکمل کر لیں, آپ کر لیں. تو میں نے کہا جنرل صاحب یہ حکومت کا کام تھا لیکن آپ نے بلایا ہے, چلو ٹھیک ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل صاحب اس سے پہلے ہم نے فاٹا کو ضم کیا خیبر پختونخوا میں, تو اس کی افادیت آپ ہمیں بتائیں. فاٹا تو ابھی بھی فاٹا ہے, نہ وہاں کوئی قانون ہے اور نہ وہاں کوئی ضابطہ ہے, وہاں کے لوگ اب بھی پریشان ہیں. تو اگلا قدم جب اٹھانے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری پارٹیاں ہیں, ہماری جماعتیں ہیں, ہر ایک جماعت جو ہے وہ اپنے کابینہ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی آپ کو رائے دے سکتی ہے. پھر تیسرا اجلاس انہوں نے حال ہی میں بلایا جس میں میں نہیں گیا لیکن ہماری نمائندگی اس میں تھی. اس میں بھی یہی ایجنڈا تھا. اب یہ چیزیں لے کر جنرل صاحب اس سے کیا مطلب مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا میری سر عرض سنیے گا, ایک مولانا میری عرض سنیے گا, میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اس طرح کی چیزوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے. کلیئر بات میں آپ کو عرض کروں. اچھا مولانا اب ایک اور اہم سوال کا جواب دیجیے گا. دھرنے کے دنوں میں
مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو استعفیٰ یا استعفے جیسی کسی چیز کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. کیا یہ یقین دہانی اسی ملاقات میں کرائی گئی تھی جب جنرل باجوہ سے مولانا ملے تھے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا. یہ باتیں چودھری برادران سے ہوتی رہی اور میں آخری میٹنگ میں ان کے ساتھ نہیں تھا کہ اس میں کیا طے ہوا تھا، لیکن چودھری برادران بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کردار اس حوالے سے ادا کیا تھا، لیکن وہ سیاسی ماحول میں سارا کچھ ہوتا رہا. اچھا تو مولانا یہ ملین مارچ سے کتنا عرصہ پہلے جنرل باجوہ سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ یہ ہو سکتا ہے 1 مہینہ پہلے یا 15-20 دن پہلے. اچھا تو مارچ کو روکنے کے لیے آپ کو کچھ مطلب کوئی انسینٹیو بھی دینے کی بات کی گئی کہ آپ مارچ روک دیں بدلے میں یہ لے لیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہوئی، نہ کوئی ہمارے ایجنڈے میں ایسی کوئی بات شامل تھی. ہمارا تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا، ایجنڈا ان کا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اس حکومت کو آپ چلنے دیں، ابھی تو اس کو 2 سال نہیں ہوئے، ذرا اس کو چلنے دیں اور آپ مارچ نہ کریں، بس یہ باتیں تھیں. تو مولانا نواز شریف صاحب کا ذکر کیسے آ گیا اچانک سے اس ملاقات میں؟ جنرل باجوہ صاحب نے کیا کہا نواز شریف صاحب؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی تحریک کا جو فائدہ ہے وہ سارا نواز شریف کو پہنچ رہا ہے. اچھا. ہم نے کہا کہ ہم تو سلیکٹڈ، جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ہم تو ان کے خلاف ہیں، ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. باقی اگر اس کا فائدہ کسی کو ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں تو فائدہ جس مرضی کو ہو، مطلب اس پہ آپ مطلب جنرل باجوہ یا آرمی ایز این انسٹیٹیوشن تو وہ تو بالکل ایک غیر سیاسی ادارہ ہے، غیر سیاسی عہدہ ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ادارہ ہے، لیکن اب سیاست میں آ گئے تو آپ بتائیں ہم کیا کریں. اچھا تو پھر مولانا نے شروع میں نے کہا کہ عمران شو پیس ہے، اگر مسلم لیگ کے لوگوں نے ملاقات کی ہے تو وہ شاید اس نظریے سے کیے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں نہ اختیار ہے نہ کوئی بات ہے، تو سارے اختیارات جو ہے وہ جنرل باجوہ یا فوج کے پاس ہے، تو اس لیے شاید اس بنا پہ انہوں نے ملاقات کی ہو. لیکن ہمیں انہوں نے خود بلایا. ہمیں خود بلایا اور ہمارے اسلام جو آزادی مارچ تھا اس حوالے سے کہ آپ اس کو روک لیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ اس حکومت کو چلنے دیں. یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صرف اسی بات پہ اچھا. تو رزلٹ کیا نکلا تھا اس کا ملاقات کا مولانا؟ لیکن ہم نے بالکل بھی کہا کہ ہم نے اعلان کیا ہے پورے ملک میں اور انشاءاللہ ہمارے کارکن پوری زور شور سے آئیں گے. ہاں اگر اداروں کی طرف سے مداخلت ہوئی، حکومت کی طرف سے مداخلت ہوئی تو پھر خون خرابہ ہو سکتا ہے، ورنہ ہم نے 15 ملین مارچ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا، تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا. تو مولانا اختتام کس بات پر ہوا تھا اس ملاقات کا؟ رزلٹ کیا نکلا تھا آخر میں اس ملاقات کا؟ نہیں اس ملاقات میں تو وہ اپنے اس بات پہ ڈٹے رہے کہ اس کو چلنے دے. ہم نے کہا کہ ہم اس کو چلتا کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں. کس کو چلنے دیں؟ حکومت کو چلنے دیں مولانا؟ جی بالکل حکومت کو چلنے دیں، عمران کو چلنے دیں. اچھا، یعنی کہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ آپ حکومت گرا سکتے تھے؟ دیکھیں گرانا نہ گرانا میں یہ بات تو نہیں کر رہا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تحریک تھی اور اب بھی تحریک وہ جاری ہے. اب جو اے پی سی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس تحریک میں اور قوت پیدا ہو جائے. تو اس وقت میں ہم یہی کہنا چاہتے تھے ان سے کہ آپ ادارہ ہیں، آپ کا ایک احترام ہے. ٹھیک ہے ان کو سلیکٹ کیا آپ لوگوں نے، کسی طرح پہ داندلی ہوئی، جو کچھ ہوا، لیکن اب ان کو جانے دیں، ان کو چلنے دیں. وہ حکومت چلا سکتے ہیں، نہیں چلا سکتے. ابھی 1.5 سال تو ان کو ہو گیا ہے، لیکن جو دعوے انہوں نے کیے تھے ایک پر بھی انہوں نے پیش رفت نہیں کیے. 1 کروڑ لوگوں کو، نوجوانوں کو نوکری دلانے کی بات کی، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کی بات کی. ڈالر کو جو ہے وہ 100 کے بجائے 50-60 پر لے آئیں گے. ملک کی معیشت کو اتنی ترقی دیں گے کہ وہ آسمان کو چھونے لگے گی اور باہر سے دنیا آ کے یہاں نوکریاں کریں گے. ایک آخری بات مولانا، دیکھیں یہ بات آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ ہے، ان کو لانے والے کوئی اور ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا، مطلب یہ تاثر یہی ملتا ہے کہ جو ان کو لانے والے ہیں انہی سے ملاقات کرنے کے لیے مولانا کو بلایا گیا تھا. تو سر آپ کو جو یقین دہانی تھی کہ آپ کو یہ استعفیٰ مل جائے گا یا استعفیٰ جیسی کوئی چیز مل جائے گی، سر پھر وہ یقین دہانی کوئی تیسرا کیسے کرا سکتا ہے؟ مطلب وہ پھر یقین دہانی کس نے کرائی؟
نہیں، ہم نے تو ان سے استعفیٰ نہیں مانگا کہ آپ ہمیں استعفیٰ دلوا دیں. وہ تو ان کی مذاکراتی ٹیم ہم سے مذاکرات کر رہی تھی. بعد میں چودھری صاحب ہم خود پڑھے تو سیاسی طور پہ ہماری جو باتیں تھیں، ہم نے تو ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں آپ ادارہ مزید ان کی پشت پناہی نہ کریں. بس جو سلیکٹ کیا آپ لوگوں نے، اب وہ حکومت انہوں نے بنائی ہے، اب چلائیں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم کہ کس طرح وہ چلا سکتے. چلیں، بہت بہت شکریہ جناب عبدالغفور حیدر، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، پاکستان میں ایک بار پھر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں حکومت کے خلاف صف آرا ہو چکی ہیں. وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کا پروگرام دے دیا گیا. پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ملک میں جب جب سیاسی کشیدگی پیدا ہوئی، جب جب مارچوں اور دھرنوں کی سیاست ہوئی، جب جب سیاستدان حکومت وقت کے خلاف اکٹھے ہوئے، اس کے نتائج ہمیشہ منفی نکلے. کیا نتائج نکلے آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے. پاکستان میں ایک بار پھر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں حکومت کے خلاف صف آرا ہے. ناظرین، وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کا پروگرام دے دیا گیا. پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ملک میں جب جب سیاسی کشیدگی پیدا ہوئی، جب جب مارچوں اور دھرنوں کی سیاست ہوئی، جب جب سیاستدان حکومت وقت کے خلاف اکٹھے ہوئے، اس کے نتائج ہمیشہ منفی ہی نکلے. کبھی حکمران بدل دیے گئے، کبھی نظام بدل دیا گیا اور کبھی فوجی سربراہان کو گھر بھیجا گیا. ویسے تو یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب وزیر اعظم فیروز خان نون کے صدر اسکندر مرزا سے اختلافات ہوئے. اسکندر مرزا نے وزیر اعظم کو ہٹا کر ملک میں مارشل لاء لگایا اور جنرل ایوب کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا. بعد میں جنرل ایوب نے انہیں ہی ہٹا کر ملک بدر کر دیا. پہلے خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی اور بعد میں ریفرنڈم کرا کے ملک کے 1965 میں صدر ایوب بھی سیاسی اور سفارتی تنازعات کا شکار ہوتے گئے. قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو صدارتی انتخاب میں جس طرح شکست دی گئی، اس پر سوال اٹھے. بھارت کے ساتھ ساتھ سنتاس معاہدے پر ملک میں بے چینی پھیلی. پاک بھارت جنگ ہوئی تو معاہدہ تاشقند پر تنقید کا نشانہ بنے. اس معاہدے کے بعد تو جنرل ایوب کی کابینہ میں شامل وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے تو استعفیٰ دے دیا اور کھل کر ایوب خان کی مخالفت کرنے لگے. جنرل ایوب کے خلاف احتجاج نے شدت اختیار کی تو وہ اقتدار جنرل یحییٰ کو سونپنے پر مجبور ہو گئے یا پھر مجبور. جب جنرل یحییٰ نے اقتدار سنبھالا، اس وقت مشرقی پاکستان میں حالات بگڑ چکے تھے اور دشمن ان حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے پر تول چکا تھا. 1970 کے اختتام پر ملک میں عام انتخابات کرائے گئے جس میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان نے اکثریت حاصل کی. تاہم مغربی پاکستان میں انہیں ایک بھی نشست پر کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. دوسری جانب ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں بھرپور کامیابی حاصل کی. تاہم انہیں مغربی پاکستان میں ایک نشست بھی نہیں ملی، نتیجے پر نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے پہلے سے موجود سیاسی کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی. بھارت نے اس کا فائدہ اٹھایا، مشرقی پاکستان میں اپنی فوج داخل کر دی اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. پاکستان ٹوٹنے کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کیا. 1977 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی پاکستان نیشنل الائنس کے تحت تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور احتجاج شروع کر دیا. اس احتجاج کے خاتمے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، جو اگلے 11 سال تک ضیاء الحق کی ہلاکت تک جاری رہا. ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا. 1990 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی. اس دھاندلی کے خلاف انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. اس وقت تک نواز شریف حکومت اور اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان میں کشمکش شروع ہو چکی تھی اور نواز شریف کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ سے بھی اختلافات پیدا ہو چکے تھے اور کہا جاتا ہے کہ 8 جنوری 1993 کو انتقال نہ ہو جاتا تو وہ بھی مارشل لاء لگا. نواز شریف کے مقتدر قوتوں سے معاملات نہ چل سکے. 1993 میں غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی. سپریم کورٹ کے حکم پر وہ حکومت بحال تو کر دی گئی لیکن معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے تھے. تب فوجی سربراہ جنرل وحید کاکڑ نے صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں کو مستعفی ہونے پر مجبور. 1996 میں قاضی حسین احمد کی قیادت میں جماعت اسلامی نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف مارچ کیا. مارچ کے شرکاء پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچے.
اس دھرنے کے ایک ماہ بعد ہی اس وقت کے صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف 1997 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے عدلیہ سے اختلافات پیدا ہوئے 1998 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے بیان دیا ریاستی ڈھانچے کے استحکام کے لیے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنائی جائے اس بیان کے بعد ان کے وزیر اعظم نواز شریف سے اختلافات ہوئے اور جنرل جہانگیر کرامت کو استعفیٰ دینا پڑا جہانگیر کرامت کی جگہ جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا گیا لیکن بھارت سے کارگل جنگ کے بعد نواز شریف کے ان سے بھی اختلافات ہو گئے نواز شریف نے جنرل مشرف کو ہٹا کر جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنایا لیکن تب تک جنرل مشرف اقتدار پر شب خون مارنے کی تیاری مکمل کر چکے تھے اس موقع پر منتخب وزیر اعظم کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا 2007 میں اس وقت کے جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو ہٹایا تو وکلاء نے احتجاج شروع کر دیا ہوتے ہوتے یہ احتجاج ملک بھر میں پھیل گیا تب 2008 میں پرویز مشرف نے نظام لپیٹ کر ایمرجنسی نافذ کر دی ملک کا آئین معطل کر دیا ججز کو فارغ کر دیا گیا اس وقت پاکستان ایک بہت خطرناک موڑ پہ پہنچا ہوا ہے مجھے شک ہے کہ یہ بر وقت ایکشن اس وقت اگر نہیں لیا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے ایک ایکشن کا وقت آ گیا میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے پھر 2008 کے انتخاب کے بعد عوامی حکومت قائم ہوئی تو پرویز مشرف اور سیاسی جماعتوں کے اختلافات برقرار رہے اس کے نتیجے میں مشرف کو گھر جانا پڑا He has worked to undermine the transition to democracy. In view of the above and his failure to take a vote of confidence from the newly elected assembly, the coalition leadership believes that it has become imperative to move for impeachment under the Article 47 against General Musharraf. 2014 میں تحریک انصاف نے حکومت وقت کے خلاف دھرنا دیا اس دھرنے کے بعد بھی چند متنازع بیانات دینے پر کچھ حکومتی وزراء کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے اب ایک بار پھر ملک کی اپوزیشن جماعتیں منتخب حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر چکی آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے ملک گیر احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے ملک کی تاریخ بتا رہی ہے کہ ملک میں جب بھی احتجاجی سیاست ہوئی اس کا نتیجہ ملک کے حق میں اچھا نہیں نکلا اسی حوالے سے بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ اعجاز احوان صاحب جنرل صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا ہوگا کیا نواز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا ابھی ان کا ٹویٹ بھی آیا کہ ملاقاتوں کے لیے بلایا جاتا ہے بعض ملاقاتوں کی تشہیر ہوتی ہے بعض کی نہیں ہوتی ہے ایسے بیانات سے لگتا ہے کہ اپوزیشن اب ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے تیار ہے یہ ٹکراؤ کہاں تک جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کو ابھی مسلم لیگ نون اور اے پی سی جو ہیں وہ اس کو معنی پہنانے کی کوشش کر رہی ہیں آرمی چیف سے ملاقات اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں پی ایم ایل این کے دور میں بھی اور اس میں حرج بھی کیا ہے اگر لوگ ملاقات کرتے رہے ہیں تو لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اس دفعہ کی جو یہ ملاقات تھی اس میں دو ملاقاتوں کا ذکر ہو رہا ہے ایک جو زبیر صاحب نے کی اور ایک ملاقات جو پارلیمنٹیرین لیڈرز نے کی اب ان میں سے کوئی بھی چیز سیکریٹ نہیں تھی پاکستان کے پرائم منسٹر ہی واز ان پکچر اور آرمی چیف نے انہیں باقاعدہ اطلاع دی ہوئی تھی کہ زبیر حیات ملنے آئے ہیں اور ان کی دو ملاقاتیں تقریباً 10 دنوں میں ہوئیں اس کو یہ تو کہنا خیر میں نہیں ماننے کو اس بات کو تیار کہ یہ کوئی محض خیر سگالی کی یا سوشلائزیشن تھی اور وہ شخص جو پچھلے 3-4 سال میں کبھی بھی نہیں ملا 10 دنوں میں 2 دفعہ خیر سگالی کے لیے ملنے آئے یقیناً وہ کوئی پیغام لائے ہوں گے لیکن جب آرمی چیف کی طرف سے یہ ایک دو ٹوک موقف ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کے جو مقدمات عدالتوں میں ہیں ان کے فیصلے عدالتوں سے ہونے ہیں اور جو آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ وہ آپ ان کے ساتھ حل کریں یا دوسرے سیاسی مسائل کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں اور آرمی کو اس چیز میں ڈریگ نہ کریں صاحب مجھے یہ بتائیے اس کی میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کر دوں کہ پاکستان آرمی میں سویلین گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو سر جب وہ ادارے سے ٹکرائے ہیں کہیں نہ کہیں نقصان ضرور ہوا ہے یا پاکستان کا نقصان ہوا ہے یا کسی حکومت کا نقصان ہوا ہے یا ادارے کو زک پہنچی ہے مجھے بتائیں سر اب یہ معاملات اگر ایسکلیٹ ہوتے ہیں تو کیا امپیکٹ کیا ہوگا کیا کاکڑ فارمولا امپیکٹ دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے کیا مشرف کی ہسٹری دہرائی جا سکتی ہے کیا ایوب خان کی ہسٹری دہرائی جا سکتی ہے کون سی ہسٹری ہے سر کیونکہ یہ تینوں چاروں جو میں نے گنوائی ہیں 4-5 الگ ہسٹریز ہیں کون سی ہسٹری ریپیٹ ہو سکتی ہے
حیدر علی ان تینوں میں سے کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ٹکراؤ آرمی چیف اور حکومت وقت میں تھا. اس وقت جو اپوزیشن ہے اور اس کے بھی وہ لیڈر جو مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں اور ملک سے باہر بیٹھے ہیں, ان کی اولاد نے بھی نیشنلٹی باہر لے لی ہے اور اب وہ باہر بیٹھ کر وہاں سے تانے بانے بن رہے ہیں سیاست کے. لہٰذا مجھے کوئی ٹکراؤ ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ حکومت پاکستان اور آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن دے آر ہینڈز ان گلو اور ان کے آپس میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. جو بات تھی جنرل مشرف کی آپ نے بات کی, ان دنوں میں حکومت وقت کے اور آرمی چیف کا ڈائریکٹ ایک ایسا عدم اعتماد پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. اور جہاں تک بات ہے کاکڑ فارمولے کی, تو اس وقت بھی ٹکراؤ دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان تھا. اس وقت آرمی کے پاس وہ لوگ مفاہمت کے لیے آئے تھے, غلام اسحاق خان اور نواز شریف اور اسی طرح فاروق لغاری اینڈ بے نظیر بھٹو. یہ سچویشن ذرا کاکڑ دور سے سملیرٹی نہیں رکھتی جنرل صاحب, کیونکہ اس دور میں بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ تصادم تھا, دو بڑے دھڑوں میں تصادم تھا. یہاں پر بھی کوئی سملیرٹی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں کوئی اختلافات نہیں ہیں اور پرائم منسٹر یا گورنمنٹ کے پاکستان آرمی کے ساتھ کسی قسم کے نہ کوئی عدم اعتمادی ہے نہ کوئی آپس میں اختلافات ہیں. لہٰذا مجھے کچھ بھی ایسا ہوتا نظر نہیں آتا, کسی حادثاتی تبدیلی کے کوئی امکانات نہیں ہیں. صرف جو اپوزیشن ہے جو اس وقت پار کاریڈور سے باہر بیٹھے ہیں وہ یقیناً اس میں سے کچھ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سے بہتری ایک جو مجھے اس میں بھی ایک پازیٹو پہلو نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آئندہ کم از کم کوئی آدمی پاکستان آرمی کو پولیٹیکل ایشو میں ڈریگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, اور انہیں پتا ہوگا کہ آرمی ہاؤس سے کیا جواب مل رہا ہے. تو مجھے تو حالات کی صفائی ہوتی نظر آ رہی ہے. سیاست پیور سیاست ہو کے رہے گی. سیناریو اور ڈسکس کر لیتے ہیں. مشترکہ اپوزیشن ایک بیانیہ دیتی ہے اپنے اے پی سیز میں, جس بیانیہ اس کے اعلامیے میں جو بیانیہ دیا گیا وہ ٹوٹلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ نظر آ رہا ہے کہ فوج پہ پورا ملبہ ڈالا جا رہا ہے. ایک سر, کیا یہ بیانیہ لے کے اپوزیشن اگر سڑکوں پر آ جاتی ہے اور یہی نعرے لگائے جاتے ہیں جس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے ہیں, اینٹی آرمی نعرے ہیں لگائے جاتے ہیں, تو کیا وہاں پہ ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ اور اگر یہ اسیفوں کو آپشن استعمال کرتے ہیں جس کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, تو کیا تب سسٹم ڈیریل نہیں ہوگا؟ علی حیدر, دونوں باتیں نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی سے زیادہ پاپولر کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام میں نہیں ہے. آج اگر آپ دیکھ لیں کہ لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میجورٹی مور دین 85% لوگ پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک بات. دوسری, نہیں میں کہہ رہا ہوں ایز اے انسٹیٹیوشن ان پولیٹیکل ڈسکریڈٹ پولیٹیشنز کے مقابلے میں آج بھی آرمی کا وقار اور عزت لوگوں کے دلوں میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پبلک موبلائز کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں مکمل طور پہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے 12 سال سے ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے. نون کی پذیرائی پنجاب میں اس وقت نہیں ہو رہی. انہوں نے انتخابات میں ووٹ ضرور لیے, لیکن آپ مجھے بتائیں نواز شریف یا شریف فیملی کے لیے لاہور سے کتنے لوگ سڑک پہ نکلے ہیں دونوں دفعہ جب یہ لاہور سے آئے یا انہیں جیل میں ڈالا گیا؟ تو لوگ ان کے چہرے پہچان چکے ہیں. وہ یرغمال ہیں اس پولیٹیکل پروسیس کے ہاتھ میں, جس کی وجہ سے یہ الیکٹیبلز والا جو ایک فوبیا ہے یا الیکٹیبلز والا جو ایک آپشن ہے اس کے ذریعے یہ ووٹ تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اگر پاپولیرٹی دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لارج سکیل موبلائزیشن کر کے حکومت کو یا بالخصوص پاکستان آرمی کے خلاف لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں. ایسا ہرگز ہونے نہیں جا رہا. عمران خان صاحب نکلے تھے, جنرل صاحب جب عمران خان صاحب نکلے تھے انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا, تب بھی ان کے دعوے کے بالکل برعکس لاکھوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ بمشکل سینکڑوں لوگ ڈی چوک میں موجود ہوا کرتے تھے. اس کے باوجود حکومت کو بہت ٹف ٹائم دیا گیا. اگر مسلم لیگ نواز اور مشترکہ اپوزیشن یہاں پہ ایک جماعت نہیں, یہاں پہ سب جماعتیں ہیں, اگر وہ چند ہزار لوگ بھی لے کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو مشکل تو ہوگی. مولانا اس کا ڈیمو پہلے دے چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. جی یقیناً. دیکھیں اس طرح کی جو موبلائزیشن ہے اس میں اگر 5-7 ہزار آدمی اگر یہ کہیں, میں کہوں کہ وہ نہیں آئیں گے تو نہیں, اس سے تو زیادہ یقیناً وہ موبلائز کر سکتے ہیں. خود مولانا فضل الرحمان مدرسے کے اور اپنی جو ہارڈ لائنر مذہبی طبقہ ہے اسی کو اگر موبلائز کر لیں تو 20-25 ہزار کا مجمع کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر اس طرح کے لوگ دھرنا دے دیتے ہیں تو ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز حکومت کے لیے ہو جائیں گی, لوگوں کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی.
لیکن اگر یہ کہیں کہ اس سے کوئی حکومت گر جائے گی تو ہماری تاریخ میں آج تک حکومت پولیٹیکل احتجاج یا جلوسوں کی وجہ سے آج تک نہیں گری. دونوں دفعہ جب حکومتیں گری تو اس میں آرمی کو مداخلت کرنی پڑی, لیکن وہ حالات ایسے تھے جب ایک دفعہ آرمی نے لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا اور اس وقت حالات اتنے خراب ہو گئے. آپ نے قیمتی وقت کا آگے بڑھیں گے. ناظرین, سیاست کا چلن عجیب ہے. فوج کی سیاست میں مداخلت پر تنقید کی جاتی, پھر اسی فوج کی چوکھٹ پر سجدے کیے جاتے. فوج پر سیاسی انجینئرنگ کا الزام لگایا جاتا ہے, پھر انتخابات میں اسی فوج کی خدمات لی جاتی ہیں. جمہوریت کے نعرے لگائے جاتے ہیں, اور یہ نعرے لگانے سے پہلے اور بعد میں عسکری قیادت سے خفیہ ملاقاتیں کی جاتی. بظاہر ووٹ کو عزت دینے کے لیے کہا جاتا ہے. در پردہ عوامی مینڈیٹ پردہ دار قوتوں کے ہاتھ گروی رکھ دیا جاتا ہے. اپنی انتخابی سیٹ ہاتھ سے جاتی نظر آئے تو سویلین بالادستی اور اداروں کے کام میں عدم مداخلت کے سب نعرے بھول جاتے. فوراً عسکری قیادت کو فون کھڑکا کر اور پھر فون ملا کر کیا کہا جاتا ہے. خود الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں, نام لیے بغیر کسی امپائر کا ذکر کرتے ہیں جس کی مدد سے الیکشن کے نتائج بدلے گئے. 2018 کے الیکشن میں مرضی کی وکٹ دی گئی, ٹیمپرڈ بال دیا گیا, مرضی کے امپائر کھڑے کیے گئے اور دوسری ٹیموں کے پلیئر جو ہے ان کی ٹیم میں ڈالے گئے. جس امپائر کی انگلی کا انہوں نے اشارہ کیا تھا کنٹینر پہ, وہ امپائر بھی مل گیا ان کو. تمام تر لوازمات الیکشن جیتنے کے ان کو مہیا کیا گئے. یہی خواجہ آصف الیکشن اور اس کے نتائج پر اپنے اعتراضات کا اظہار کرتے رہے ہیں, اور اسی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان کے انتخاب کو مشکوک قرار دے. صرف یہی نہیں, خواجہ آصف انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں, اور اس سلسلے میں پیش رفت نہ ہونے کا شکوہ بھی کرتے رہے ہیں. جو کمیشن آپ نے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو 1 مہینہ ہوا ہے اور ابھی تک یہ وعدہ ایفا نہیں ہوا, اور ہم چاہیں گے کہ یہ جلد از جلد جو ہے پارلیمنٹری کمیشن جو ہے دھاندلی کے متعلق جو ہے وہ تو اس کی تشکیل ہو, اور تاکہ وہ اپنے ٹی او آر طے کر کے کمیشن جو ہے اس کے اوپر فوری طور پہ کام کرنا شروع کرے اور ایک مختصر مدت میں وہ اپنا کام ختم کر دے. خواجہ آصف کی پارٹی کی جانب سے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگایا گیا, اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ جسے عوام نے ووٹ دیے اقتدار انہی کو دیا جائے. وہ اسی نعرے کو جمہوریت کی اساس قرار دیتے تھے. پھر یہ دعویٰ بھی خواجہ آصف نے ہی کیا تھا کہ ان کی جماعت کبھی کسی غیر جمہوری طریقہ کار کی حمایت نہیں کرے گی, اور اب انہی خواجہ آصف نے یہ اعتراف بھی کر لیا ہے کہ الیکشن کی رات انہوں نے خود آرمی چیف کو فون کیا تھا, اور آرمی چیف نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ سب ٹھیک ہوگا, اور پھر خواجہ آصف انتخابات جیت گئے تھے. وقفہ لیتے ہیں, وقت آگے بڑھائیں گے. جلد بازی اور ناسمجھی کے فیصلے چیزیں سدھارنے کی بجائے بگاڑ رہے ہیں. کہیں منصوبے برباد ہو رہے ہیں تو کہیں عوام کی مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں. اور زیادہ دکھ تب نہیں ہوتا جب پریشانی پیدا ہوتی ہے, بلکہ دکھ تو تب ہوتا ہے جب مشکل میں ڈالنے والے اپنے متنازع اقدامات کا دفاع کرتے. پشاور کا ہی بی آر ٹی منصوبہ لے لیں. پشاور کا بی آر ٹی منصوبہ بھی حکومت کی انہی نادان پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے, کیونکہ اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو زبردستی شروع کیے گئے ایک نامکمل منصوبے کے ساتھ ہوتا ہے. نجی ٹی وی جیو نیوز کی خبر کے مطابق ٹھیکیدار نے بی آر ٹی کے بس ڈپو پر بھی کام روک دیا, کیونکہ ٹھیکیدار کو رقم کی ادائیگی نہیں کی جا رہی. چمکنی میں بس ڈپو پر پارک اینڈ رائڈ کی سہولت پر بھی کام مکمل نہیں ہو سکا ہے, جبکہ ڈبگری میں ڈپو پر 74% اور حیات آباد ڈپو پر 69% کام ہی مکمل ہو سکا. صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ کنٹریکٹر کو منصوبہ مکمل کرنے کے لیے اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی, لیکن مقررہ مدت میں کام مکمل نہ ہونے پر حکومت نے ٹھیکیدار کو 1 ارب روپے سے زائد کا جرمانہ کیا ہے اور مطلوبہ پرفارمنس کی گارنٹی بھی مانگی ہے, جس کے بعد کنٹریکٹر نے کام کرنے کی بجائے منصوبے پر کام ہی بند کر دیا. منصوبے پر جاری کام کے مسائل اپنی جگہ, اس وقت تو بسوں کو چلانے کا ہی ایک مسئلہ درپیش ہے, کیونکہ بی آر ٹی منصوبے کو تاریخی تاخیر کے بعد بڑی مشکل سے چلایا گیا تھا, لیکن پھر بسوں میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد اس وقت بس سروس بند پڑی ہے.
ناظرین، یہ نتیجہ ہے ایک نامکمل منصوبے کو زبردستی شروع کرنے کا۔ حکومت نے بس سروس کے لیے منصوبہ مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، پی ٹی آئی حکومت میں ہر الٹے اقدام کا ڈٹ کر دفاع کیا جاتا ہے، ڈھونڈ کر انوکھی تعویلیں دلیلیں دی جاتی۔ ایسی ہی ایک مثال ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر بھی سامنے آئی ہے۔ حکومت نے دواؤں کی قیمت میں 262% سے زیادہ اضافہ کیا، اور اس کی دلیل یہ دی جا رہی ہے کیونکہ یہ ادویات نایاب تھیں، اس لیے مہنگی کر دی ہے تاکہ عوام کو آسانی سے دستیاب ہو سکیں۔ ایک دوا اگر 10 روپے کی تھی اور آج ہم کہتے ہیں کہ وہ 14 روپے کی بکے یا 12 روپے کی بکے، اور اس کو مینوفیکچر کرنے کی کاسٹ مثال کے طور پہ 18 ہے یا 20 ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائے، اور جو اینڈ یوزر ہے، جو کنزیومر ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ 300 روپے کی اسمگل ہوئی خریدے گا۔ دو نقصان ہوئے، ایک وہ کئی گنا زیادہ دے رہا ہے، تھوڑی سی انکریز اویلیبل رہے گی، زیادہ انکریز سے وہ بازار سے خریدے گا، اسمگل ہوئی بھی ہوگی، اور کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اس کا کیا معیار۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی صاحب۔ بھائی صاحب شکریہ۔ سر، میگا پروجیکٹ ہو یا کسی قسم کا لین دین کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف میس اپ کیوں کر دیتی ہے ہر چیز کو؟ بی آر ٹی کی ایگزامپل ہی دے لیں سر، بسیں جلی، پہلے تو بن نہیں رہا تھا، پھر بسیں جلی اور اب آپ کا ٹھیکیدار بھاگ گیا ہے۔ سر، کوئی بھی میگا پروجیکٹ آپ کا اب تک کوئی آئیڈیلی مکمل کیوں نہیں ہو پایا؟ پہلے تو ایک خوشخبری سنا دوں کہ جو لاہور والی میٹرو بس تھی، اس کا جو پچھلا معاہدہ تھا وہ $3.84 فی کلومیٹر تھا، اور اب ہم نے نیا معاہدہ اس سے کیا جو 1.83 ہے، تو کافی سارے پیسے انشاءاللہ اس قوم کے بچیں گے، کیونکہ یہ اس دفعہ سارے پیسے کمپنی کو جائیں گے، درمیان میں کمیشن نہیں جائے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ میٹرو میں ضرور جو آپ کی کہہ رہے ہیں بی آر ٹی میں ایشوز آئیں، ہاں بی آر ٹی میں پشاور والی میں ایشو آئیں، جو ابھی آپ 1 ارب کی بات کر رہے ہیں، وہ تو میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اگر کسی کمپنی کے کسی معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے تو وہ اس کا پوری طرح جانچ پڑتال ہوگی۔ سر، آپ بی آر ٹی کو ایک فیلڈ پروجیکٹ نہیں مانتے سر؟ کرپشن ہے۔ آپ یہ ویسے مانیں گے کہ بی آر ٹی از اے فیلڈ پروجیکٹ؟ نہیں، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، اس طرح کہہ دینا کہ اگر 1-2 بسوں پہ کوئی چیز اگر ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تو یہ جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں جن کی زندگی 40-50 سال زندگی ہوتی ہے، اس پروجیکٹ کے لیے اتنا بڑا بلینز کا پروجیکٹ، اس میں 3-4 بسوں کے کہیں آگ لگ جانے سے یا کوئی کسی مکینیکل یا الیکٹرک شاک کی وجہ سے پورے پروجیکٹ کو نہیں کر سکتے، اور آپ کو پتہ ہے یہ بسیں انشورڈ بھی ہوتی ہیں اور کمپنیوں کی کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے، ان کی وارنٹی بھی ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں پبلک منی کا نقصان ہوگا۔ بہرحال اگر کہیں سستی ہے تو اس کو ماننا پڑے گا، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ چلیں سر، آپ حیرانی کی بات ہے کہ آپ بی آر ٹی کو ایک ایسا ایک فیلڈ پروجیکٹ تو نہیں کہتے، لیکن یہ کوئی آئیڈیل پروجیکٹ بھی نہیں ہے۔ 4 بسیں جل گئی ہیں، ان میں لوگ بھی جل سکتے تھے، ان کی کوئی انشورنس نہیں ہوتی سر، خدا نہ خواستہ کوئی زندگی ضائع ہو جاتی تو اس کی کوئی بھرپائی نہیں تھی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، جی آئی ڈی سی، اس اقدام کو بھی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ نے یک مشت اربوں روپے معاف کر دیے سر، ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا جو آپ نے صنعت کاروں کو معاف کر دیا، پھر عدالت سے ہزیمت اٹھانا پڑی، واپس وہی گولی کھانا پڑی جو آپ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے۔ کل آپ نے میڈیسن کی قیمتیں بڑھا دیں یہ کہہ کے کہ دستیاب نہیں ہے، اگر مہنگی کریں گے تو دستیاب ہو جائیں گی۔ یہ کیسی پالیسیز ہوتی ہیں صداقت علی عباسی صاحب؟ دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں میڈیسن کی، آپ کو پتہ ہے 484 ایسی دوائیاں تھیں جن کو سپریم کورٹ نے بھی ہارڈ شپ کا کیس بنایا ہوا تھا کہ اگر ان دوائیوں کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی تو ان کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ لیکن آپ ٹھیک ہے دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا امپیکٹ غریبوں پہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ کے پی کے میں پوری پاپولیشن کو ہیلتھ کارڈ دے دیے، اور پنجاب میں بھی 72 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، اور اگلے فیز میں سب کو دیں گے۔ ان دوائیوں کے پیسے بھی انشاءاللہ حکومت ہی دیا کرے گی۔ آنے والے ٹائم پہ سب لوگوں کا علاج، ان کی ڈاکٹر کی فیس، ان کے ٹیسٹ اور دوائیاں حکومت کے پیسے سے ہوں گی، تو ظاہر ہے وہ کمپنیز کو بھی ہم نے یہاں پہ سسٹین کرانا ہے تاکہ امپورٹ نہ کرنا پڑے، لیکن ساتھ ساتھ جو غریب ہیں ان کے پاس انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ ہے، 7.5 لاکھ روپے تک، 7,20,000 روپے تک۔ لیکن عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں، اس طرح تو ہر سیکٹر آپ کے پاس آ جائے گا جناب، یا چیزیں مہنگی کریں نہیں تو ہم بنانا چھوڑ دیں گے۔ آپ کو تو پھر ہر سیکٹر یوں بلیک میل کرے گا۔ ادویات پہلے بھی مہنگی ہوئی تھی 400%، تب بھی آپ نے ایکشن لیا۔ آپ نے ایکشن یہ لیا کہ آپ نے وزیر فارغ کر دیا، لیکن وہ قیمتیں نہ واپس آ سکیں اور نہ ہی عوام کی جیب سے لوٹا ہوا پیسہ واپس آ سکا۔ نہیں، ہر چیز کی بات نہیں ہے، دوائیاں ہوگی، یہ ہیلتھ جو ہے یہ ایک نیسیسٹی ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے،
اور اسی لیے حکومت فوکس کر رہی ہے، اور ہم بجائے کہ 2-4 اسپتال بنا کے کو دکھلائیں، ہم نے اربوں روپے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کر دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی غریب کو یا کسی مڈل کلاس کو اگر بیماری ہوتی ہے تو اس کے سارے پیسے حکومت دے گی. لہٰذا دوائیوں کی قیمت بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ امیروں کے لیے مہنگی ہو جائیں گی، لیکن ساتھ ہی غریبوں کا ٹوٹل علاج کا ذمہ داری حکومت کیا. تو اس کو ایک سبسڈائز ہیلتھ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا اس کا یہ خیال کہ اس کا امپیکٹ اور بھی انڈسٹریز پہ آئے گا تو بالکل نہیں آئے گا. ڈونٹ وری، آہستہ آہستہ سے جتنے مافیا سے کنٹرول میں آ گئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور میٹرو سر ویسے ابھی تک تو نہیں آیا آٹا، تو آٹا واپس نہیں آ سکا. عواد صاحب، آٹا مافیا کنٹرول میں نہیں آ سکا، آٹے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، آپ کم کرنا چاہتے ہیں بڑھتی جا رہی ہے. چینی مافیا کنٹرول میں نہیں آ سکا، آپ نے کمیشن بٹھا کے رپورٹ تک جاری کروا دی لیکن قیمتیں کم نہیں کروا سکے آپ. سر کنٹرول میں کچھ نہیں آ رہا. اچھا سر، آپ کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کے دور میں سی پیک بھی متنازع ہوا. سی پیک نہ صرف متنازع ہوا بلکہ پورے کا پورا منصوبہ خطرے میں پڑ گیا آپ کے ایک وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے. دیکھیں، یہ جو بھی خبریں بالکل غلط ہیں. آج ہم سی پیک کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں تھے، جس میں ہم پی ایم ایل این کے سردار ایاز صادق صاحب، ایس این اقبال صاحب، یہ سارے اس کا حصہ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں سارے ڈپارٹمنٹس کی وہاں جو سیکریٹریز لیول کی لوگ آتے ہیں. جہاں جہاں کوئی سلو تھی آپ کے جو آپ کے جو یہ زون سے انڈسٹری. ٹھیک ہے عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کے وقت کا پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.